السلام علیکم معزز ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے اورحان شہزادی والی گھوڑا گاڑی کو روک لیتا ہے۔ اندر بیٹھی ہوئی شہزادی اپنا خنجر نکال لیتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں اپنی خادمہ کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اورحان پھرتی دکھاتے ہوئے شہزادی کو پکڑ لیتا ہے۔ شہزادی غصے سے پلٹتی ہے اور اپنے خنجر سے اورحان پر وار کرتی ہے، لیکن اورحان اس کے خنجر کو پکڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اورحان کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر تک شہزادی کو دیکھنے کے بعد اورحان کے منہ سے بے ساختہ نکل پڑتا ہے، شہزادی ہولو پھرا۔ اسی طرح شہزادی بھی کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہتی ہے، اورحان شہزادی سے پوچھتا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے ساتھ ہی ہولو پھرا اپنا خنجر چھوڑ دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اورحان کے سپاہی اور وہ وحشی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وحشیوں کا سربراہ کہتا ہے، تم کافی مضبوط نکلے سردار کے بیٹے، تم بہت ماہر ہو، واہ واہ واہ، دیکھو سردار کے بیٹے نے ایک خوبصورت شکار پکڑا ہے۔ یہ سن کر کے اورحان کو بہت غصہ آتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد کونیا کے محل کو دکھایا جاتا ہے، جہاں یعقوب سردار کی بیٹی گنجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ چکی ہوتے ہیں، مگر اسی لمحے محل کا داخلہ دروازہ کھلتا ہے اور علاؤدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ علاؤدین کو دیکھتے کے ساتھ گنجا کے منہ سے نکلتا ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کے بعد سبھی گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی بائسنگر کہتا ہے، گرمیان والوں نے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ اس کے جواب میں علاؤدین کہتا ہے، ہمارا فرض ہماری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی علاؤدین اور گنجا مرکزی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔ دونوں ہی پہلے سلطان سے ملنے کی جدوجہد میں ہوتے ہیں، اس لیے گنجا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی علاؤدین سلطان کے خاص آدمی سے کہتا ہے، میں عثمان صاحب کا فرزند علاؤدین ہوں، میں سلطان سے ملنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی گنجا بھی بول اٹھتی ہے، میں گرمیان اوغلوں کے یعقوب صاحب کی بیٹی ہوں۔ گنجا خاتون، پہلے ہمیں سلطان سے ملنے دیا جائے۔ پھر سلطان کا خاص آدمی کہتا ہے، وزیر حضرت کا سخت حکم ہے، سلطان مسعود کی حفاظت کے لیے کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی ان سے مل سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی علاؤدین عثمان صاحب کے دیے ہوئے فرمان کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں سلطان حضرت نے مدعو کیا ہے، ان کا خط یہ رہا۔ یہ سن کر کے گنجا کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ شخص اس خط کو پڑھنے کے بعد علاؤدین سے کہتا ہے، حکیم اس وقت ہمارے سلطان کے ساتھ ہیں علاؤدین، جب تک سلطان مسعود حضرت کا علاج نہیں ہو جاتا ہم آپ کی میزبانی کریں گے۔ یہ سنتے ہی علاؤدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ علاؤدین کے جاتے ہی وہ شخص اس فرمان کو پھاڑ ڈالتا ہے اور گنجا خاتون سے کہتا ہے، میں آپ کو آپ کے کمرے تک لے جاؤں گا۔ یہ کہتے کے ساتھ ہی وہ گنجا کو لے کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ علاؤدین بغور گنجا کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے گنجا اس شخص سے کہتی ہے، جب رات ہوگی تو آپ مجھے سلطان کے کمرے میں لے جائیں گے۔ دوسری طرف جیسے ہی وہ وحشی ہولو پھرا کی جانب بڑھنے لگتا ہے تو اورحان اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے، پیچھے ہٹو پیچھے، خاتون میری ہے، تم بہادری دیکھنا چاہتے تھے، وہ تم نے دیکھ لی۔ جواباً وہ وحشی کہتا ہے، ہمیں تمہاری بہادری پر یقین ہے سردار کے بیٹے، لیکن قیدی اور مال غنیمت دونوں ہمارے ہیں، آپ ہمارے حملے میں صرف مہمان ہیں۔ اس پر اورحان کہتا ہے، اس خاتون کا اور میرا ایک ماضی ہے، تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ یہ سن کر کے وحشیوں کا سربراہ کہتا ہے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم اس کے گھر والوں کو بتائیں گے اور ادائیگی لینے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا، ہمارے ساتھ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ اس پر دوسرا وحشی کہتا ہے، لیکن اگر آپ سونا لائیں تو یہ خاتون آپ کی، مجھے اس بارے میں صرف اتنا ہی کہنا تھا۔ یہ سن کر کے توران سپاہی اورحان کے پاس آ کر کے کہتا ہے، شہزادے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے، ہم انہیں یہاں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں، ہمارا فرض واضح ہے۔ اب جو حالات ہیں، میں صرف اپنے دل کے لیے دوسرا محاذ شروع نہیں کر سکتا۔ پھر شدید غصے میں ان وحشیوں سے کہتا ہے، خاتون کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ سنتے ہی ہولو پھرا اورحان سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک وحشی کہتا ہے، نہیں پہنچے گا، اب اسے باندھ دو۔ جیسے ہی ایک وحشی ہولو پھرا کو باندھنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے، ویسے ہی اورحان اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے، تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ پھر اس وحشی سے رسی لے کر خود ہولو پھرا کے ہاتھ باندھنے لگتا ہے۔ اس پر ہولو پھرا کہتی ہے، میں نے سوچا آپ ایک سردار ہیں، لیکن آپ تو خود ایک مجرم ہیں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے، ایک بار ہم یہاں سے نکل جائیں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا تیغفور کی بیٹی۔ اس پر ہولو پھرا کہتی ہے، آپ مجھے ان کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر اورحان کہتا ہے، میں تمہارے لیے واپس آؤں گا، صبر کرو۔ پھر ہولو پھرا کہتی ہے، مجھے یہاں مت چھوڑو۔ اس کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اورحان اسے لے کر کے گھوڑا گاڑی کی طرف ہوتا ہے۔
اور اس سے کہتا ہے حیران و پریشان نہ ہو، میں واپس آؤں گا۔ اس پر ہولوفرا شدید غصے میں گھوڑا گاڑی میں جا بیٹھتی ہے اور وحشی انہیں لے کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اورہان اپنے سپاہی کو کہتا ہے تم یعنی شہر جاؤ اور مجھے ایک سونے سے بھرا ہوا صندوق لا کر کے دو، تیز جاؤ، جلدی جاؤ۔ یہ سننے کے ساتھ ہی سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اورہان بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ایک نہر میں کچھ باجنطینی لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان کا کماندار درخت پر بنے ہوئے ایک سلیب کے نشان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم نے عبادت گاہوں کی ٹھنڈی دیواروں کے اندر اس دن کا خواب دیکھا، اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری کرو، ہم ان کے اندر بغاوت کا شعلہ بھڑکانے جا رہے ہیں، مجھے کاراجہ حصار کے بارے میں بتاؤ۔ ایک آدمی کہتا ہے کاراجہ حصار کے عیسائی پریشان ہیں، عیسائیوں کی جانب سے بغاوت شروع ہونے والی ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں درویش، سپاہی اور سلجوقی لباس میں ملبوس کئی غدار اس کماندار کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کماندار مزید پوچھتا ہے مجھے سوغوت کے بارے میں بتاؤ، تو یعقوب صاحب کو تیر مروانے والا سپاہی کہتا ہے سوغوت کے تاجر پریشان ہیں، وہ بغاوت شروع کرنے ہی والے ہیں۔ یہ سن کر کے وہ کماندار کہتا ہے اس آگ کو ہوا دے کر کے پھیلانے والا وہ سلطان مسعود ہوگا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زہر دیا، میں نے ہی عثمان کو خبر پہنچائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب عثمان صاحب کو کونیا کی خبر دینے والا اسی کماندار کا آدمی تھا۔ کماندار مزید کہتا ہے تم نے کائی کا تیر یعقوب کی طرف چلایا، وہ خود سے لڑیں گے، آگ بڑھے گی اور یہ ان کے لیے قیامت ہوگی۔ جب ہم انہیں جلائیں گے تو ہر ایک عیسائی کو مزید ہمت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار کو بلند کرتے ہوئے کہتا ہے عیسیٰ کے لیے، تو وہاں موجود باقی سپاہی بھی یہی صدا بلند کرتے ہیں عیسیٰ کے لیے، عیسیٰ کے لیے۔ کماندار مزید کہتا ہے شہروں میں اور قلعوں میں اپنی تعداد کو بڑھاؤ، ہر ایک کی طرف پہنچو اور قابل اعتماد آدمیوں کو تلاش کرو، ہر ایک شخص کے دل میں بغاوت کے بیج بو۔ جب ترک آپس میں لڑیں گے تو ہم قبائل، قلعوں اور شہروں میں بغاوت شروع کر دیں گے، تیار رہو، ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سوغوت کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان صاحب اپنے منہ کو ڈھانپے بالا خاتون کے پاس پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون سو رہی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب کے بار بار پکارنے کے باوجود بھی انہیں کوئی جواب نہیں ملتا، تو وہ ایک دم سے آ کر بالا خاتون کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے چہرے سے کپڑا بھی ہٹا دیتے ہیں، پھر پیار سے وہ بالا خاتون کو اٹھاتے ہیں۔ عثمان صاحب کو اس طرح دیکھ کر کے بالا خاتون چونک جاتی ہے اور پوچھتی ہے عثمان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو مجھے، یہ وبا تمہیں بھی لگ جائے گی، جائیں جائیں یہاں سے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، تو بالا خاتون بلند آواز میں کہتی ہیں جاؤ عثمان، یہاں سے جاؤ۔ تو عثمان صاحب بھی غصے سے کہتے ہیں مت کرو بالا، مت کرو، میں نہیں جاؤں گا۔ بالا خاتون کو اس حالت میں دیکھ کر عثمان صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور بالا خاتون کے ہاتھوں میں موجود کپڑوں کو دیکھ کر کے عثمان صاحب حلیمہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں او میرے دل پر لگی ہوئی آگ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کپڑے کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنا ہانپتا کانپتا ہوا ہاتھ جھولے کی جانب بڑھاتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا عثمان۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن ہمیں اس کی عادت ہو جائے گی بالا، اب تم مجھے کافی ٹھیک لگ رہی ہو۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں حضور، لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگتے عثمان۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، مجھے اپنی پریشانیاں کچھ کم کرنے دو۔ جیرکوتائے، تم جانتی ہو کہ کافی عرصے سے ہمارے پاس اس کی کوئی خبر نہیں، لیکن اب ہمیں اس کی خبر ملی ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ لیفکے میں ہے، اب ہم اس کے پاس جائیں گے۔ یہ سن کر کے بالا خاتون بہت خوش ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہیں اللہ اسے اس کے بچے سے ملائے اور اس کے بچے کو اس سے ملائے۔ یہ سن کر کے عثمان صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے، تو وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تو بتاؤ مجھے، میں تم سے اچھی خبر سننا چاہتا ہوں، تو بتاؤ علاؤالدین نے جو دوا ہندوستان سے تمہارے لیے منگائی ہے کیا اس سے تمہیں شفا مل رہی ہے؟ اس پر بالا خاتون کہتی ہیں مل رہی ہے حضور، مل رہی ہے، میں پہلے سے بہت زیادہ بہتر محسوس کرتی ہوں۔ عثمان، تم یہاں مجھے خوشخبری تو سنا رہے ہو مگر بری خبر کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہو، میں سلطان مسعود کے بارے میں جانتی ہوں، افراتفری پھیلے گی۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں افراتفری تو ہمیشہ موجود رہتی ہے بالا، ہم اسے روکنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون اپنے منہ پر کپڑا رکھ کے زور زور سے کھانسنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر کے عثمان صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالا خاتون اپنے منہ سے ایک دم سے کپڑا ہٹاتی ہے اور عثمان صاحب سے کہتی ہیں چلے جائیں عثمان، چلے جائیں۔ بالا خاتون کی طبیعت بگڑتی دیکھ کر کے عثمان صاحب انہیں پانی پلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خادماؤں کو آواز لگاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں خواتین وہاں پہنچ جاتی ہے
پانی پینے کے بعد بالا خاتون عثمان صاحب سے لڑتی جھگڑتی ہیں اور کہتی ہیں باہر جاؤ عثمان باہر جاؤ۔ عثمان صاحب کو پیچھے دھکیلتی ہیں مگر عثمان صاحب نہیں جاتے اور کہتے ہیں میں نہیں جاتا، میں نہیں جاؤں گا۔ اسی ہلچل میں بالا خاتون ایک رومال اپنی خادمہ کو دیتی ہے مگر عثمان صاحب دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ خادمہ سے اس رومال کو لے لیتے ہیں، پھر اسے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر خون لگا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے عثمان صاحب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں تم نے کہا کہ تم ٹھیک ہو مگر یہ کیا ہے بالا، کیا ہے یہ؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں عثمان میں ٹھیک ہوں۔ پھر عثمان صاحب خادموں سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب کوئی جواب نہیں ملتا تو بالا خاتون کہتی ہیں یہ پہلے جیسا نہیں ہے عثمان، میں ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کرو۔ اس پر عثمان صاحب بہت دیر تک بالا خاتون کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آخری منظر میں دکھایا جاتا ہے علاؤدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ کونیا کے ایک کمرے میں موجود ہوتا ہے اور ایک دوا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر دوا میں کچھ ملانے سے قبل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اگرچہ تم بے ہوش نہیں ہونا چاہتے تو اپنے منہ کو ڈھانپ لو۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں اپنے چہرے پر کپڑے باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد علاؤدین بوتل کھول کر کے اس دوا میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہم سردار کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم عثمان صاحب کے حکم کے مطابق ہی کریں گے، آپ لوگ سپاہیوں کے بھیس میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور علاؤدین اس دوا کو پیالے میں ڈالنے لگتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے مجھے اپنا فرض پورا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اگر وہ میرے سامنے دیواریں کھڑی کرتے ہیں تو انہیں توڑنا میرا فرض ہے،